والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وللطيبين الطاهرين المعصومين. کا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث أدركني أدركني الساعة الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. جی مومنین بیٹھنے سے پہلے ہی آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور باہر سردی میں کھڑا ہونا نہ پڑے. بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بلند ترین صلوات. وآل محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام معزز سامعین، کل سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے مودت قربا کو اجر رسالت قرار دیا. اب اجر رسالت ہو گیا مودت قربا.
مودت قربہ ہو گئی اجر رسالت. لیکن ذرا آسان کر دوں, یہ اجر کیا ہوتا ہے, اجر کا مطلب کیا ہے؟ اجر کو آسان الفاظ میں اگر بیاں کرنا چاہوں کہ بچہ بھی سمجھ جائے, اجر یعنی قیمت. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ رسالت کی قیمت کیا ہے؟ مودت قربہ ہے. اور آپ نے سنا قربہ کون ہے, کہ شیعہ علماء نے بھی لکھا, اہل سنت کے علماء میں سے امام فخر الدین رازی نے لکھا, جلال الدین سیوطی نے لکھا, تفسیر سمعانی نے لکھا, اور کئی دیگر اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ قربہ کون ہے. جب رسول سے پوچھا گیا, فرمایا قربہ محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین ہیں. اب اللہ نے قربہ کی مودت یعنی علی کی مودت یعنی فاطمہ کی مودت یعنی حسن کی مودت یعنی حسین کی مودت کو اسلام کی قیمت قرار دے دیا. تھوڑی دیر کے لیے توجہات کا طالب ہوں. اجر کی معنی کیا ہے؟ قیمت. ہاں بھائی, آپ جب دکان پہ جاتے ہیں, کوئی چیز جب خریدتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, چیز اٹھاتے ہیں, یہی ہے نا. اور اگر آپ قیمت ادا کیے بغیر کوئی چیز اٹھا لیں تو دکاندار کیا کہے گا؟ بھائی یہ چور ہے. بھائی یہی ہے نا. اگر آپ کسی چیز کو دکان سے اٹھا لیں اور اس کی قیمت ادا نہ کریں تو دکاندار کہے گا یہ چور ہے. ہر انسان کہے گا اس نے چیز تو اٹھا لی مگر قیمت ادا نہیں کی. نہیں معلوم کون میرے ساتھ چل رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اجر رسالت کیا ہے؟ رسالت کی قیمت ہے مودت علی, یعنی اسلام کی قیمت ہے مودت علی و زہرا, شریعت کی قیمت ہے مودت علی اور زہرا. یعنی اب اگر کوئی خود کو مسلمان کہے اور دل میں علی سے دشمنی رکھے, توجہات کا طالب ہوں, کوئی خود کو مسلمان کہے اور دل میں علی سے بغض رکھے تو وہ خود سمجھ لے کہ اس کو کیا کہا جائے گا. جو چیز اٹھاتا ہے اور قیمت ادا نہیں کرتا, عام زبان میں اسے چور کہا جاتا ہے. بھائی یہی ہے. اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ بھائی غصبی جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی, غصبی لباس سے نماز نہیں ہو سکتی. بس اسی لیے شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ بے منکر علی بگو نماز شو رہا کھنے. علی کے منکر کو, علی کے دشمن کو کہہ دو نماز پڑھنا چھوڑ دے. کیوں؟ نماز بی ولای او عبادتیس بی وضو. اگر تمہارے دل میں بغض علی ہے, چاہے جتنی نمازیں تو پڑھ لے, تیری نماز ایسی ہے جیسے بغیر وضو کے کوئی نماز. بغیر وضو کے, بغیر وضو کے نماز تو آپ جانتے ہیں, 1000 رکعت پڑھ لو, 10,000 رکعت پڑھ لو, اگر وضو نہ ہو تو وہ نماز کیا ہوگی؟ منہ پہ ماری جائے گی. بس یہی اجر رسالت مودت علی ہے, اجر رسالت مودت زہرا ہے, اجر رسالت مودت پنجتن ہے. اسی لیے جب رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول خدا, مسلمان بھی ہوں, یا رسول خدا نماز بھی پڑھتا ہوں, یا رسول خدا روزہ بھی رکھتا ہوں, یا رسول خدا زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, یا رسول خدا خیر و خیرات بھی کرتا ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو, میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں, جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو, جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو, لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ نجات ملے گی نہ جنت ملے گی. نمازیں جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو, خیر و خیرات جتنا دینا ہے دے دو, اگر پہاڑوں جتنا سونا خیرات میں دو دے دو, اگر تو شہید بھی ہو جائے تو شہید ہو جاؤ, اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نجات نہیں ملے گی, جنت نہیں ملے گی. تبھی تو اب اردو کا شاعر کہتا ہے یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے, یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے, اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے, اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے. دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز,
जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। हाँ भाई, अगर कोई अलबत्ता ये मैं एहसास कर रहा हूँ कि कोयटा के मोमिनीन नारे कम लगाते हैं भाई। अब आप लोग थोड़ा सा जवानों को मोटिवेट कीजिए कि भाई मजलिस में नारे तो लगने चाहिए, जिक्र अली इंशाअल्लाह और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। अब आज एक नारा मैं लगाता हूँ, आगे इंशाअल्लाह आप लोग लगाइएगा, नारे हैदरी। माशाअल्लाह अली वाले ऐसे होते हैं, नारा हैदरी जान देता है, ताकत देता है, बेदार करता है। तो इंशाअल्लाह नारे हैदरी लगाते रहिएगा, मगर टाइम पे लगाइएगा, सही जगह पे लगाइएगा। सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद। मोहम्मद वाजिल। अच्छा, अजर रिसालत मवद्दत अली है, अजर रिसालत मवद्दत पंजतन है, मवद्दत 12 इमाम है, मवद्दत 14 मासूम है। अच्छा, एक और बात, अजर रिसालत इस पर इंशाअल्लाह कल तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन सिर्फ आज इशारा करते हुए आगे बढ़ूँ। अजर रिसालत सिर्फ शियों को नहीं देना, अजर रिसालत सिर्फ हम शियों पर वाजिब नहीं, इस्लाम की कीमत अदा करना सिर्फ शियों पर वाजिब नहीं, बल्कि हर वो इंसान जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा मोहम्मद, हर वो इंसान जो कलमा पढ़ता है, चाहे किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, जो भी उसका मजहब है, अगर कलमा पढ़ता है, अगर मुसलमान है, तो इस्लाम की कीमत अल्लाह ने कहा ए शिया तुम पर भी वाजिब है कि मवद्दत अहले बैत दिल में रखो, ए सुन्नी तुम पर भी वाजिब है कि आशिक़े अली बन जाओ। हर एक पर वाजिब है। अजर रिसालत है, इस्लाम की कीमत है, रिसालत की कीमत है। और कल आपने सुना अल्लाह ने मोहब्बत मांगी, मवद्दत यानी मोहब्बत का सबसे आला दर्जा। अब ये मोहब्बत कल आपने सुना हर एक को हो जाती है, आपने सुना ईसाई को भी हो जाती है, आपने सुना हिंदू भी आशिक़े अली हो जाता है, क्योंकि जब फजीलतों की मेराज को तलाश करता है तो हर चीज की मेराज पे, हर फजीलत की मेराज पे, हर कमाल की मेराज पे उसे अली मौला का नाम नजर आता है। ये मोहब्बत हो जाती है जब इंसान मौला की फजीलत को सुनता है, जब इंसान मौला के फजाइल को सुनता है। मगर मोहब्बत के मुताल्लिक ब्रैकेट्स में एक बात कहता चलूं, ये मोहब्बत जो है ना, एक अजीम दुनिया है, एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन बाज लोग फानी चीजों से मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर के तवज्जुहात का ताल, बाज लोग फानी चीजों से जो खत्म हो जाने वाली। मैं 2-4 मिसालें देता हूं भाई। बाज लोग कहते हैं भाई बिरयानी खाएं, उनको बिरयानी खाने से मोहब्बत, नहारी खाएं, पाए खाएं। अब ये हमारी साइड के खाने हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपकी साइड के मजेदार खाने क्या हैं। हाँ भाई, बाज लोग कहते हैं काबिली खाएं, ये शायद आपकी साइड के खाने होंगे। उनको मोहब्बत है खाने पीने से, ये खाना खाएं, वो खाना खाएं, और उसके लिए खूब इंतजामात भी करते हैं। मखसूसन रमजान के महीने में जब दुकान पे जाते हैं, ये भी खरीदूं, ये भी खरीदूं, खाने से मोहब्बत है। मगर ये तो फानी चीज है, 8 घंटे के बाद खत्म हो गई। बल्कि ये मजा थोड़ी देर जबान पर है, आगे अंदर गया मजा ही खत्म। इसीलिए मौला एक मर्तबा मौला अली उबला हुआ कद्दू खाते हैं, और उबला हुआ कद्दू खा के कहते हैं अरे ए इंसान, पेट तो इस उबले कद्दू से भी भर जाता है। वो इंसान कितना बदबख्त है जो इस पेट के लिए, इस पेट को भरने के लिए हराम के पीछे जाता है। अब बाज लोग फानी चीजों से मोहब्बत करते हैं। आप दुकान पे चले जाए कपड़ा खरीदने, हाँ भाई, दुकानदार कपड़े वाला आपका दोस्त है, कहे भाईजान तुम्हें बता रहा हूं, हर एक को नहीं बताता, ये कपड़ा जिस पे तुमने हाथ रखा है तो बड़ा खूबसूरत है, तो बड़ा हसीन, बड़ा रंगीन है, मगर एक मर्तबा पहनने के बाद इसका रंग उतर जाएगा। अक्सर लोग कहेंगे ये नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं खरीदूंगा, अच्छा है, खूबसूरत है, मगर एक मर्तबा इस्तेमाल से खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं, ऐसा कपड़ा दो जो अच्छा भी हो, खूबसूरत भी हो, मगर एक मर्तबा के बाद खत्म ना हो, कुछ मर्तबा तो इस्तेमाल करें। चलो कपड़ा फिर भी शायद आप ले लें, लेकिन आप मोबाइल लेने जाएं,
دکاندار بولے یہ موبائل 1 لاکھ روپے کی ہے، آئی فون ہے، فلاں ہے، لیکن ایک مرتبہ استعمال کے بعد خراب ہو جائے گی، کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، فنا ہونے والی چیز جو اتنا جلدی خراب ہو جائے وہ مجھے نہیں چاہیے، کم سے کم کچھ سال تو چلے، 1 لاکھ روپے کی موبائل خرید رہا ہوں۔ بھائی جو جوان لڑکے ہیں جب شادی کرنا چاہیں، کسی لڑکی کو پروپوز کریں، کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہیں، اور شکل صورت میں بھی لڑکی اچھی ہو، ظاہراً ہر چیز میں اچھی ہو، اگر لڑکے کو کہیں سے پتا چل جائے کہ لڑکی تو گیم کھیل رہی ہے، یہ 1 مہینے کے بعد طلاق لے لے گی، تو ہے کوئی عقل مند لڑکا جو اس سے شادی کرے؟ نہیں، لڑکا کہے گا بھائی میں تو ہمیشہ کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ 1 مہینے کی زندگی میرے کس کام کی؟ تو یعنی ہر انسان ویسے ظاہراً دنیا میں مختلف فانی چیزوں سے تو محبت کرتا ہے، مگر ہر انسان لا فانی چیزوں کا طالب ہے۔ آپ ہر انسان، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، اس کو کس چیز سے محبت ہے؟ صحیح محبت لا فانی چیزیں جو کبھی فنا نہ ہونے والی ہوں۔ اب دیکھیے اللہ نے بھی ہم سے یہی کہا کہ دیکھو مودت علی سے کرو، محبت علی سے کرو، جو کہ لا فانی محبت ہے، جو قبر میں بھی تمہارے کام آنے والی محبت ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی محبت ہے۔ کھانے کی محبت چند گھنٹے، کپڑے کی محبت چند دن، بیوی بچوں کی محبت مختصر سال، یہاں تم مر گئے یہ محبتیں پرانی ہو جاتی ہیں، یہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بچے تمہیں بھلا دیتے ہیں، بیوی دوسری شادی کر دیتی ہے، یہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر علی سے محبت کرو، قبر میں بھی علی کام آئیں گے، دنیا میں بھی علی کام آئیں گے، آخرت میں بھی علی کام آئیں گے، جنت میں بھی علی ساتھ آئیں گے۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ علی مولا کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی، مگر یہ بات یاد رکھیے، غلطی نہ کریے، غلطی نہ کیجئے۔ ایک شاعر کا آپ کو واقعہ سناؤں، اس کا نام تھا حاجب شاعر مولا کا بڑا عاشق تھا، بہت مولا کا عاشق تھا۔ یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، مولا علی کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی، مگر ذرا سنیے کون سی محبت۔ کل والی بات اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا، گنہگار کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہاں میں کہہ رہا ہوں علی کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ تھوڑا کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ظاہری زبانی محب علی ہیں وہ گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا سلوشن وہی کل والی بات ہے کہ محبوں کی قسمیں ہیں، ایک زبانی محب ہے، ایک کمزور محب ہے جو مجلس تک تو آ جاتا ہے، لیکن جنت میں وہ محب علی جائے گا ڈائریکٹ جو مضبوط محب علی ہے۔ البتہ کمزور محب علی محبت کی خاطر، عشق علی کی خاطر جنت تو چلا جائے گا، مگر اگر گناہوں کے ساتھ مرا، اگر توبہ کیے بغیر مرا، تو جہنم کی ہسپتال سے ہوتے ہوئے جنت میں جائے گا، اور جہنم کا ہسپتال بڑا خطرناک ہے۔ اب سنیے بڑا پیارا شعر، ایک شاعر ہے مولا علی کا عاشق، ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ بھائی مولا علی تو شافع محشر ہیں، جب مولا علی شافع محشر ہیں تو جتنے ہم گناہ کریں ہمارے تو مزے، مولا علی ہمیں بچا دیں گے، مولا علی شفاعت کر دیں گے۔ اکثر لوگ اس غلطی میں بیٹھے ہوتے، اکثر شعراء بھی اس طرح کے شعر لکھتے ہیں جیسا اس نے لکھا۔ بڑا مومن تھا، کہتا ہے حاجب اگر معاملے حشر با علیس، کہتا ہے اے حاجب اگر حشر، اگر قیامت کے دن کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے، کیا مطلب؟ یعنی اگر علی شافع محشر ہیں، حاجب اگر معاملے حشر با علیس، کہتا ہے من ضامنم ہر چه بخواہی گناہ کن۔ یہ بھی ایک قسم ہے، محب ہے، عاشق ہے، مگر کہہ رہے اگر قیامت کے دن، اگر محشر، اگر قیامت کے دن شافع محشر علی ہیں تو میں حاجب کہہ رہا ہوں، میں ضامن ہوں ہر چه بخواہی گناہ کن۔ ہمارے پاکستانی شعراء بھی کہتے ہیں نا، قبر کے باہر تو جو کرو قبر کے اندر علی علی۔ اچھا جی،
اب اس نے یہ شعر لکھ دیا، مگر میں نے کہا مومن شاعر تھا، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ شعر نہیں لکھا تھا، اس نے اپنے عشق کے عالم میں یہ سوچا کہ بھائی اگر مولا علی شافع محشر ہے پھر تو مجھے تو بجائیں گے. اب اس کو رات کو خواب میں مولا علی کی زیارت ہوئی، یعنی اتنا نیک تھا کہ مولا اس کے خواب میں آ گئے. مولا نے کہا یہ کیا شعر تم نے لکھا؟ یہ شعر جو تم نے لکھا ہے آدھا صحیح ہے آدھا غلط ہے. ہاں یہاں تک صحیح ہے، حاجب اگر معامل یہ حشر با علیست، کہ حاجب اگر شافع محشر علی ہے، ہاں علی شافع محشر ہے، مگر یہ تیرا دوسرا جو شعر ہے، جو دوسرا جو بیت ہے یہ غلط ہے. من ضامنم ہرچ بخواہی گناہ کن، بلکہ اس کی اصلاح کرو، اس کی تصحیح کرو، اس کی کریکشن کرو. کہا مولا کریکشن کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں ایسے کہو حاجب اگر معامل یہ حشر با علیست، شرم از رخ علی کن کمتر گناہ کن. علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے، علی کا ملنگ ایسا ہوتا ہے. مولا علی بتا رہے ہیں کہ بھائی میرا شیعہ میرا عاشق ایسا ہوتا ہے. حاجب اگر علی شافع محشر ہیں تو ذرا علی کے چہرے سے شرما کر کم گناہ کرو، گناہ چھوڑ دو، کہ بھائی قیامت کے دن میں ان گناہوں کے ساتھ کیسے مولا علی کا سامنا کروں گا. حاجب اگر معامل یہ حشر با علیس، شرم از رخ علی کن و کمتر گناہ کن. گناہ چھوڑ دو علی کے عشق میں. یہ ہے حقیقی محب، یہ ہے حقیقی عاشق. مگر آپ نے کل سنا کہ جناب وہ دکاندار کا واقعہ جس کو یاد نہیں، بلند ترین صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میں نے آپ کا ساتھ دے دیا، مجھے تو یاد ہے، آپ لوگوں نے صلوات پڑھ کے بتایا کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں. اب جن کو کل والا دکاندار والا واقعہ یاد ہے بلند تر صلوات پڑھیں. محمد واجب. میں تھوڑا سا پریشان ہونے لگا کہ ایک دن میں مومنین نے بات بھلا دی. البتہ کچھ مہینوں کے بعد تو یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ بات بھلا دیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. کیلگری میں کینیڈا کا واقعہ ہے. ہم نے جناب مجلس پڑھی داڑھی کے متعلق، خوب حدیثیں روایتیں پڑھیں کہ بھائی داڑھی کے فوائد، اہل بیت کا عاشق، مولا کا عاشق داڑھی ضرور رکھتا ہے. اور وہ پورا واقعہ آپ کو نہیں سنا رہا، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں. تو جناب مجلسوں کے بعد جب خمسہ ختم ہو گیا، ہم مشہد واپس آ گئے، تو ایک صاحب نے ہمیں کال کی. انہوں نے کہا مولانا آپ کا خمسہ بہت کامیاب تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک آدمی جس نے 30-40 سال سے داڑھی نہیں رکھی اس نے داڑھی رکھ دی. میں نے کہا اللہ کا شکر. 3 یا 4 مہینے کے بعد انہوں نے پھر فون کیا. انہوں نے کہا لگتا ہے وہ باتیں آپ نے جو کی تھیں وہ بھول گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا داڑھی شیو ہو گئی. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وآل محمد وعجل فرجهم. تو میں گھبرا گیا کہ وہ دکاندار کا واقعہ اتنا جلدی آپ کیوں بھول گئے. دکاندار کے واقعے میں کیا تھا؟ محب تھا. کل میں کمپلیٹ نہیں کر سکا. محب تھا، عاشق، مجھ سے تو بڑا عاشق تھا. نہ میری دکان پہ کبھی مولا علی آئے، ہاں بھائی، نہ میرے مقاد دکان پہ کبھی امام کے اصحاب آئے. ہر آدمی سوچے جس کا جو بزنس ہے کہ امام نے اپنے اصحاب اس کی دکان پہ بھیجے کہ اس سے سدر و کافون لو، پانی پر یا صاحب الزمان کہہ کے چلنے لگا جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں. اتنا نیک، اتنا اچھا. اصحاب اسے امام کے خیمے تک لے جا رہے ہیں. یہ ڈوب رہا تھا، آپ نے سنا، مگر اس نے توبہ جب کی پانی پر تو چلنے لگا. مگر جانتے اس کے بعد کیا ہوا؟ امام کے خیمے تک بھی آ گیا. اب یہ باہر دعائیں کر رہا ہے، میرے اللہ بس امام مجھے ملنے کی اجازت دے دیں. اصحاب کہتے ہیں یہاں ٹھہرو اور یاد رکھنا تو نے وعدہ کیا ہے اب قسمیں نہیں دو گے جو تم نے پچھلی 2 مرتبہ ہمیں دی تھیں، اب قسمیں نہیں دو گے. ہم امام سے معلوم کر کے آتے ہیں. امام نے اگر اجازت دی تو بسم اللہ، اگر امام نے منع کیا تو واپس چلے جانا. اب یہ دعائیں کر رہا ہے. امام کا اتنا بڑا عاشق تھا، مگر امام کی محبت اس کے دل میں اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی اس کے دل میں پیسے اور صابن اور دکان اور بزنس کی محبت تھی. امام کا محب تھا، امام کا عاشق تھا، مگر امام کی محبت کمزور تھی، پیسے کی محبت مضبوط تھی.
اب اصحاب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. انہوں نے کہا امام زمانہ نے فرمایا ابھی تم ہم سے ملنے کے قابل نہیں بنے. اللہ نے جو تمہیں دل دیا ہے نا، اس پورے دل میں صرف ہماری محبت جب آئے گی، جسے مودت کہتے ہیں، تب تو ہم سے ملنے کے قابل بنے گا. دل اللہ نے ایک رکھا ہے، محبت بھی ایک سے کرنی ہے، رسول اور آل رسول سے. یہ نہیں ہو سکتا پیسے کی بھی محبت ہو اور جناب میں کہوں میں مولا کا بھی عاشق ہوں. نہیں، تاریخ میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو پیسے کی محبت بھی دل میں تھی، ظاہراً خود کو مولا کا محب بھی کہتے تھے، مگر ان کی عاقبت بہت بری ہوئی. اور ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے مالدار تھے، مگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی، مولا کی محبت زیادہ تھی. تو وہ مولا کے در پہ آ کے مولا کے غلام بن گئے، نوکر بن گئے، دنیا میں بھی جنتی، آخرت میں بھی جنتی. صلوات پڑھیے بآواز بلند. آل محمد وعجل. دیکھیے میں نے کل بھی کہا، آج پھر بھی اشارہ کروں گا، اسلام نے پیسے کمانے سے منع نہیں کیا، مگر اسلام نے پیسے کی محبت سے منع کیا. شمر آپ جانتے کتنا خبیث ہے. مولا کا قاتل یہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا اور زخمی بھی ہوا تھا، اور اگر شہید ہو جاتا تاریخ والے اس شمر کو شہید لکھتے. کئی مرتبہ پیدل حج بھی گیا تھا، اور بعض لوگ اس سے روایت بھی نقل کرتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی اچھا انسان تھا. لیکن جنگ صفین میں کیوں گیا؟ پیسے کی لالچ میں. مولا حسین کو کیوں شہید کیا؟ پیسے کی لالچ میں. یہ محب مال تھا، محب نبی نہیں تھا. مولا حسین کا جب سر قلم کرنے آیا، مولا نے پوچھا کیا نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں، رسول کا نواسا، علی کا بیٹا، زہرا کا بیٹا. تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ امام اسے ہدایت دینا چاہ رہے تھے کہ شاید جہنم سے بچ جائے، کیونکہ اگر مجھے شہید کرے گا تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. کتنا کریم ہے میرا مولا کہ آخری لمحے پر اپنے دشمن کو آگ سے بچانا چاہ رہا ہے. مولا میرا ایسا، تو مولا کے چاہنے والے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ کوشش کیجئے سب کو ہدایت کیجئے، سب کو گمراہی سے نکالیے. مولا کو کیا جواب دیتا ہے شمر کہتا ہے میں آپ کو اس لیے قتل کر رہا ہوں کیونکہ ابن سعد، کیونکہ یزید، کیونکہ ابن زیاد مجھے پیسہ دے گا. اور پیسہ اسے ملا بھی نہیں، بدبخت ذلیل ہو کے مر گیا. مگر قاضی شریح، بھائی قاضی شریح تو بھائی امام مولا علی کے زمانے کا قاضی تھا، اس نے بھی جب پیسہ دیکھا فتویٰ دے دیا کہ حسین واجب القتل ہے. یہ پیسہ بڑا خطرناک ہے. اگر اس کی محبت آ جائے، کل کی کشتی والی مثال ہمیشہ یاد رکھیے، کشتی پانی پر چلتی رہے گی سالوں سالوں، لیکن جیسے پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. اب کل آپ نے اس دکاندار کا واقعہ سنا جس کی دکان پہ امام نے اپنے اصحاب کو بھیجا، مگر امام کے خیمے تک جانے کے باوجود امام سے مل نہ سکا. کیوں؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے. آج ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں اس شخص کا جس سے امام خود ملنے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دل سے پیسے کی محبت نکال دی تھی. اس کا نام ہے شیخ طاہر، کوفے کا رہنے والا ہے اور ایک چھوٹا سا بزنس مین ہے. کہتا ہے کہ میں انگوٹھیاں بیچتا تھا، کوفے میں جو زائرین آتے تھے وہ مجھ سے خریدتے تھے. ایک زمانے میں حالات بگڑ گئے تو زائرین کا آنا بند ہو گیا، تو میرا بزنس بھی خراب ہو گیا، میری مالی حالت بھی خراب ہو گئی. شیخ طاہر کہتا ہے جب میں مالدار تھا، جب میرے پاس بہت پیسے ہوتے تھے تو میں غریبوں کو مدد کرتا تھا، یتیموں کو مدد کرتا تھا، ڈھونڈتا تھا، تلاش کرتا تھا، مولا علی کی سنت میں عمل کرتا تھا. جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، میں تلاش کرتا تھا. کئی گھرانوں کو، کئی فیملیز کو میں ہیلپ کرتا تھا، اللہ کی خوشی کی خاطر، امام علی کی خوشی کی خاطر. مگر جب بزنس میرا خراب ہو گیا تو اب میرے پاس اپنے لیے پیسہ نہیں تھا تو میں دوسروں کو کیا مدد کرتا. کہتے ایک مرتبہ آدھی رات تھی، ایک یتیم بچہ میرے گھر پر آیا، روتا روتا اس نے دستک دی. اس نے کہا شیخ طاہر
میری بہن مر رہی ہے، میری بہن کو بچا. یتیم بچہ تھا، اس کی بہن کو بخار ہو گیا، آدھی رات تھی، کئی دنوں سے گھر میں کچھ کھانا نہیں تھا، بڑی مشکلوں سے بھوکے پیاسے بچے، اب بیمار بھی ہو گئی. شیخ طاہر پریشان، گھر ان کے پہنچتا ہے، دیکھتا ہے بچی کو ایسا بخار ہے کہ تڑپ رہی ہے بچی. پیسے مگر اس کے پاس کچھ نہیں تھے، آدھی رات تھی، کیا کروں خدایا، مولا یہ بچے میں ان کو مدد کرتا تھا مگر آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ان کو دینے کے لیے. بچے کی جب حالت دیکھی، کئی دن کا بھوکا پیاسا بچہ اور بیمار 5 برس کی بچی، دل تڑپ گیا. اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، پیسہ بھی کچھ نہیں تھا، آدھی رات تھی. کہتا ہے اس پریشانی کے عالم میں دوڑتا دوڑتا مسجد کوفہ گیا. آدھی رات، اندھیرا ہے، لائٹیں بند ہیں، کوئی نہیں، اور میں کائنات کے مشکل کشا سے مدد مانگنے لگا. کہنے لگا یا صاحب الزمان، مولا مددگار آپ ہی ہیں، یا مولا مہدی آپ ہی ہمارا سہارا ہے. مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، مولا بس مدد کیجئے، ان بچوں کو میں بچا دوں، ان بیچاروں کا سہارا میں بن چکا ہوں کئی عرصے سے، بہت عرصے سے. مولا آپ مجھے مدد کیجئے، میں ان کی ہیلپ کروں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. یہ وہ انسان ہے جو شریف النفس انسان، جو اپنے بچوں کو بھی اپنا سمجھتا ہے، دوسروں کے بچوں کو بھی اپنے بچوں جیسا سمجھتا ہے. ابھی ہمارا اپنا بچہ بیمار ہو جائے کیسے دعائیں کرتے ہیں، کیسے پریشان ہوتے ہیں. کسی اور کا بچہ بیمار ہو جائے ہم کہتے ہیں میرا بچہ تھوڑی ہے. ہمیں یہ ہے نا ہمارے اندر، ہمیں تکلیف ہو تو ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، خدایا میں برباد ہو گیا. کوئی اور بیچارہ اس سے بدتر تکلیف میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا کیا جائے. یہ میرا کیا جائے بڑی خطرناک چیز ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. مومن وہ ہے، مولا کا عاشق وہ ہے، مولا کا چاہنے والا وہ ہے جو مولا کی سنت پہ چلتا ہے. حقیقی محب کی بات کر رہا ہوں، زبانی محب نہیں، جو مولا کی سنت پہ چلتا ہے. اور اگر دیکھتا ہے کوئی شیعہ بیچارہ مشکل میں ہے اس کی بھی مدد کرتا ہے، کوئی سنی بیچارہ مشکل میں ہے اس کی بھی مدد کرتا ہے، کوئی عیسائی جو مسلمان نہیں اگر اسے مشکل میں دیکھتا ہے اس کی بھی مدد کرتا ہے. کیونکہ مولا نے کہا کوئی مذہب میں تم جیسا ہے، کوئی دین میں تم جیسا ہے، کوئی انسانیت میں تم جیسا ہے. چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اگر تم اسے مدد کر سکتے ہو تو اسے مدد کرو. اچھا مدد میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں پیسے کی مدد. نہیں بھائی، پیسے کی مدد صرف مدد نہیں ہوتی. اسلام بہت آسان دین ہے. اچھا میں مالدار ہوں تو میں پیسے کی مدد کروں گا، لیکن اگر میں مالدار نہیں مگر اللہ نے مجھے کوئی فن سکھایا ہے، میرے پاس کوئی فن ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی ایکسپرٹیز ہے، اب میں وہ ان یتیم بچوں کو سکھا سکتا ہوں کہ تاکہ وہ بچے اس چیز کو سیکھیں اور آئندہ اپنی زندگی سنبھال لیں. بھائی کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہارے پاس پیسہ ہے نہ تمہارے پاس کوئی فن ہے، تو اسلام کتنا آسان دین ہے. اسلام کہتا ہے اگر کوئی مومن پریشان ہے، دکھ میں ہے، غمگین ہے، ایک مسکراہٹ سے تو اس کی مدد کر سکتا ہے. مدد کرو، مسکراہٹ، ایک نارمل مسکراہٹ. مگر ہمارا کیا حال ہے جناب، ہم آپس میں مسکراہٹ تو کم ہی نظر آتا ہے. مومنین پیار محبت سے باتیں کریں، اکثر ہم جہاں جاتے ہیں یہ سنائی دیتا ہے مومنین آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات میں مبتلا ہیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اگر تو پیسے سے مدد نہیں کر سکتا کچھ اسے سکھا دے. اگر کچھ سکھا نہیں سکتا تو خود جاہل ہے. اگر کچھ بھی تیرے پاس نہیں تو جا کے کم سے کم ایک مسکراہٹ کسی مومن کو دے دے. یعنی کسی مومن کے ساتھ مسکرا کے بات کر کے پوچھ، بیٹا کوئی مشکل ہے، بھائی کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، میں شاید مدد نہ کر سکوں لیکن شاید تو بتا دے تو ہلکا ہو جائے، شاید تیری بات میرے ساتھ کرنے کی وجہ سے مشکل کا کوئی راستہ نکل کے آ جائے. اتنا تو ہر انسان کر سکتا ہے. ایک عالم دین نے بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے کہا درخت دیکھو کتنے فائدے دیتا ہے، لیکن جب درخت کوئی بھی فائدہ اگر نہ دے کم سے کم سایہ تو دیتا ہے. کم سے کم درخت بن جاؤ، کم سے کم تھوڑا سا تو کسی کو فائدہ دو. رو رو کے کہہ رہا ہے شیخ طاہر، مولا آپ ہی مددگار ہیں، آپ ہی مشکل کو جائے، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، ان بچوں کو بچا دوں. اسی مسجد کوفہ میں کل کا واقعہ یاد ہے نا، دکاندار صابونی امام کے خیمے تک گیا،
مگر امام نے واپس لوٹا دیا، تو ہم سے ملنے کے لائق نہیں، تیرے دل میں محبت ہے پیسے کی، تیرے دل میں محبت ہے دنیا کی، مگر یہ مسجد میں رو رو کے کہتا ہے مولا مدد کیجئے، کہتا ہے اندھیرا تھا، اچانک میں نے دیکھا مسجد روشن ہو گئی، میں نے دیکھا مسجد نورانی ہو گئی، گویا ہزاروں لائٹیں کس نے جلائی ہیں، اور میں نے دیکھا یوسف زہرا امام زمانہ آئے ہیں، اور مولا نے اسے مدد کی، اپنی زیارت بھی کرائی، مدد بھی کی، اتنی مدد کی کہ اس کا اپنا بزنس بھی پھر چل گیا، اور غریب و یتیموں کی اس نے مدد بھی کر لی۔ مولا کے چاہنے والوں، اگر مولا سے ملنا چاہتے ہو نا، ایک نسخہ یہی ہے کہ غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، ضرورت مندوں کی مدد۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ یہ میں نے جملہ جو کہا، اگر امام سے ملنا چاہتے ہو، کل آپ کو یاد ہے نا میں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، اگر امام سے ملنا چاہتے ہو، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ امام سے ملنے کا شوق تو دور کی بات ہے، ہم تو امام زمانہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک تو ہمارا ماحول بتا رہا ہے۔ آج ایک اور سوال پوچھتا ہوں، کل میں نے دعائے ندبہ اور دعائے عہد کا پوچھا تھا نا، یہی تھا نا، آج ایک اور سوال پوچھتا ہوں، جتنے مومنین بیٹھے ہیں، بہت آسان، کوئی کہہ سکتا ہے دعائے ندبہ کو پڑھنے میں تو آدھا گھنٹہ لگے گا، دعائے عہد کو پڑھنے کو تو 15 منٹ لگے گا، اتنا میرے پاس ٹائم نہیں، نعوذ باللہ۔ البتہ بریکٹس میں ایک بات کہوں، کرکٹ میچ دیکھنے کا ٹائم ہے، ہاں بھائی، گپ شپ کرنے کا ٹائم ہے، دوسرے تمام بیکار کاموں کے لیے ٹائم ہے، گھنٹے گھنٹے لوگ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، مجھے کوئی ان چیزوں کا شوق نہیں، لیکن ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ہمارے دوست یوں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی کب کون چھکا مارے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، دیوانوں کی طرح ٹی وی پہ چپک جاتے ہیں کہ پاکستان جیتا یا ہندوستان جیتا۔ ان چیزوں کے لیے تو پورا ٹائم ہے، اور 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ امام زمانہ کے لیے ٹائم نہیں۔ 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہیں، اگر آدھا گھنٹہ امام کے لیے نہیں دے رہے، کیا 1440 منٹ میں 5 منٹ بھی ٹائم نہیں امام کے لیے؟ اگر نہیں تو تم کیسے محب ہو، تم کیسے عاشق ہو؟ اب آج میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، جتنے مومنین بیٹھے ہیں، آپ جب صبح اٹھتے ہیں، نارمل عام طور پہ یہ عادت ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو صبح بخیر کہتے ہیں، ہاں بھائی کہتے ہیں نا، بیوی کو، ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ صبح بخیر۔ باہر نکلتے ہیں، دکاندار کو گڈ مارننگ، صبح بخیر کہتے ہیں، اسکول کالج میں جاتے ہیں، ٹیچر کو، پروفیسر کو صبح بخیر کہتے ہیں، اگر صبح صبح آپس میں ملاقات ہو۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جو صبح سویرے اٹھتے ہی، یعنی جیسے آنکھ کھلی، امام زمانہ کو صبح بخیر کہتا ہے، اور کہتا ہے سلام یا امام زمانہ، وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے، 1 2 3 مومنین ہیں اتنے سارے مومنین میں۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک سلام صبح سویرے امام کو کہنے میں کتنا خرچہ ہوگا؟ کوئی پیسہ خرچ ہوگا؟ نہیں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم۔ سلام یا امام، یہاں میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، یہاں آنکھ کھلی، نماز فجر کے لیے اٹھا، پہلی چیز میں نے کہی السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ اس میں کیا خرچہ ہوگا؟ کیا ٹائم لگے گا؟ بھائی اگر تو دعائے ندبہ جمعے کو ہر جمعے کو نہیں پڑھنے کو تیار، اگر تو دعائے احد ہر روز پڑھنے کو نہیں تیار، اتنا تو کر سکتے ہو نا، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اور آج شب شہادت بی بی زہرا ہے، آج کے لیے ایک آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، کل انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا۔ آج رات امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے نا، آج رات سے کل کی مجلس میں آنے سے پہلے تک 500 مرتبہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم، اور امام زمانہ کو ہدیہ کیجئے۔ جب دل میں عشق ہوگا نا تو آدمی یہ کام کرے گا، مضبوط والا۔ کمزور والا عشق ہوگا، کہے گا بھائی چھوڑو جی، میرے پاس کوئی ٹائم ہے۔ لیکن اگر مضبوط عشق ہوگا تو آدمی کل سے صبح جب اٹھے گا، سلام یا امام زمانہ کہہ کر اٹھے گا، ہر روز دعائے احد پڑھے گا، اگر عشق ہوگا پکا مضبوط، ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھے گا۔ اور کل انشاءاللہ یہ نسخہ اس پہ عمل کر کے آئیے، 500 مرتبہ صلوات، اور اگر آپ میں ہمت ہے انشاءاللہ تو اس کو بی بی زہرا کی ولادت تک کنٹینیو کیجئے، ہر روز
500 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لیکن وعجل فرجہم ضرور پڑھیے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر صلوات فضائل کا جملہ ہے نا تو وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. کیوں؟ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فضائل اہل بیت کا جملہ ہے. وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. کیسے؟ وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما تاکہ اس ظالم سے انتقام لیں جس نے بی بی زہرا کا دروازہ جلایا تھا. کل میں نے دیکھا اکثر مومنین رو تو رہے تھے مگر گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے. آج شب شہادت بی بی زہرا ہے، کل شام غریبان بی بی زہرا ہے. آپ تھوڑی دیر رو کر گھر جا کے سو جائیں گے مگر پوری رات زینب رو رہی ہے، پوری رات حسین رو رہے ہیں. کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. بی بی کے مصائب میں آپ نے سنا مولا امام صادق نے فرمایا چیخ چیخ کے رویا کرو. ہاتھوں کو بلند کیجئے اور بی بی زہرا کو بلائیے. یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا. بلند آواز سے سب ہاتھوں کو بلند کیجیے. یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا. عزادارو بی بی زہرا تم سے بڑی محبت کرتی ہیں. عزادارو روایت میں ملتا ہے قیامت کا دن ہوگا. اے بی بی کو بلانے والوں سنو بی بی کی محبت. قیامت کا دن ہوگا اللہ بی بی زہرا سے کہے گا زہرا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ بی بی زہرا رو کر کہیں گے میرے اللہ مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کی شہادت دکھا دے. آئے قیامت میں ایک کا جگر پھٹتا نظر آئے گا، ایک کا سر کٹتا نظر آئے گا. اور پھر بی بی زہرا رو رو کر فرمائے گی میرے اللہ میرے بچوں کے عزاداروں کو بخش دے. امام فرماتے ہیں بی بی زہرا فرماتی ہے روایت میں ہے بی بی زہرا فرماتی ہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزادار. بی بی تم سے اتنی محبت کرتی ہے آج بی بی کے غم میں کنجوسی نہ کرو، بلند آواز سے رو 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 کے بی بی کو بلاؤ. یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا. یا وجیہتاً اشفعی لنا.
عزادارو ایک مولا حسن کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں۔ شاعر مولا حسن کا شعر سنا رہا ہے۔ شاید مولا حسن نے آج رات یہ باتیں کہی ہو۔ کیا باتیں؟ شاعر کہتا ہے مولا حسن رو رو کے کہہ رہے ہوں گے مادر خوب و مہربان زہرا۔ ہاں بھائی، ننھے ننھے گھر میں جن کے بچے ہیں، بچے کتنا میٹھا بات کرتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے شاید مولا حسن نے اس انداز سے باتیں کی او مادر خوب و مہربان زہرا، التماست میکنم یک شب دیگر بمان، اما زہرا آج رات نہ جائیے، ایک اور رات رہ جائیے۔ اما زہرا شرما شرما کے نہ رو، گھٹ گھٹ کے نہ رو، چیخ چیخ کے رو۔ امام فرماتے دادی کے مصائب میں ہائے کہہ کے رویا کرو، چیخ چیخ کے رویا کرو۔ سب مل کے ہاتھوں کو بلند کیجئے، آپ بھی مولا حسن کے ساتھ نوحہ پڑھیے۔ مادر جانم یا زہرا، مادر جانم یا زہرا، بلند آواز، مادر مادر جانم۔ عزادارو مولا حسن کا درد دل سنیے۔ مادر خوب و مهربونم، التماست میکنم یک شب دیگر بمان۔ اب مولا حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا حسن فرماتے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے دیدم که زهرا مادر من از پدر رو میگرفت، میں نے دیکھا ہے اما زہرا بابا علی سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہے۔ اشارہ ہے، سمجھیے، مولا حسن گویا اشارے میں بتا رہے ہیں لوگو میری اماں فدق کی سند لے کر آ رہی تھی، مدینے کی گلی تھی، صرف میں اماں کے ساتھ تھا، اماں بہت خوش تھی، میں اپنا حق لے کر آئی ہوں۔ راستے میں ایک ظالم آیا، اس نے اماں زہرا سے فدق کی سند چھینی، اس نے سند کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ صرف اتنا ظلم نہیں کیا، اس ظالم نے اماں زہرا کو ہائے تماچا مارا۔ غیرت مندو سنو گے، روایت میں ملتا ہے جس ظالم نے بی بی زہرا کو تماچا مارا، اسی ظالم نے ایک مرتبہ مقداد کو بھی تماچا مارا تھا۔ جیسے اس نے مقداد کو تماچا مارا، مقداد زمین پہ گرا اور بچوں کی طرح بیٹھ کے رونے لگا۔
جب مقداد رونے لگا یہ ظالم مقداد پہ ہنسنے لگا، ارے ایک تھپڑ پہ بچوں کی طرح تو رو رہا ہے۔ مقداد نے رو کر کہا اپنے لیے نہیں رو رہا، میں ایک مرد ہوں، تو نے ایسا تماچا مارا میں زمین پہ گر گیا، میں زہرا کو رو رہا ہوں، ہائے زہرا، ہائے زہرا، سب میں یا زہرا یا زہرا، بلند یا زہرا یا زہرا۔ مولا حسن کا مصائب سنو، دیدم که زهرا مادرم از پدر رو میگره. اب دوسرا جملہ سنو دل تڑپ جائے گا. دیدم که زهرا مادرم از پدر رو میگره. غور سے سننا وقتی که بایم نبود دستی به پهلو میگره. لوگوں جب بابا علی گھر میں نہیں ہوتے تھے اماں پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی تھی, کبھی دیوار پہ بلند آواز سے رو رو کے کہو یا زہرا یا زہرا یا. آج کوئی نہ تھا کہ بی بی کی شب شہادت ہے. یا زہرا یا. لیکن آزادارو اب یا زہرا کے ساتھ ایک اور عظیم نام بھی لینا ہے, یا زہرا یا علی. کیوں؟ کیونکہ آزادارو علی بھی بڑے مظلوم ہیں. سنو گے غیرت مند غور سے سنیں. آزادارو روایت میں ملتا ہے بی بی زہرا کے اوپر جب دروازہ گرا تھا بی بی میں چلنے کی طاقت نہیں تھی, مگر جب مولا علی باہر سے آتے تھے بی بی زہرا فضا کو کہتی تھی فضا مجھے مدد کرو, میں علی کے لیے دروازہ کھولنا چاہتی ہوں. فضا کہتی تھی بی بی آپ زخمی ہیں, اجازت دیجئے میں جا کے دروازہ کھولتی ہوں. بی بی رو کے کہتی تھی نہیں میں خود کھولوں گی. ہائے علی غریب ہو گیا. اب آئیے بی بی زہرا اور مولا علی دونوں کو بلا. یا زہرا یا علی, بلند آواز. یا زہرا یا زہرا یا علی. سب مل کے ہاتھوں کو بلند کیجئے. یا زہرا یا علی یا زہرا. آزادارو ایک مرتبہ جب بی بی زہرا نے دروازہ کھولا بی بی زہرا نے مولا علی سے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. علی اور زہرا کی غربت پہ رو. یا علی میں نے سنا ہے اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. شاید علی نے سر جھکا دیا ہو. مولا علی نے فرمایا زہرا ابھی آپ کو پوری خبر نہیں ملی. اب علی کا حال یہ ہے میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دے.
اب علی سلام کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا. ہاتھوں کو بلند کرو، سب مل کے کہو یا زہرا یا علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا. عزادارو، اکثر آپ سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، علی مولا یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے. جانتے ہو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مدینے میں کوئی علی کو کام نہیں دیتا تھا. علی کی مظلومیت سنو، علی مولا کی مظلومیت سنو، دل تڑپ جائے گا. ایک مرتبہ ایک شخص میرے مولا علی کے پاس آیا اور مولا علی سے ایک سوال پوچھا. سوال کا پوچھنا تھا، علی کی چیخ بلند ہوئی. علی رو رو کے کہنے لگے یا زہرا یا زہرا. لوگ حیران ہو گئے. سوال کا یا زہرا، بی بی زہرا سے کیا رشتہ؟ سوال سنو گے. سوال کرنے والے نے کہا یا علی، مرد کے لیے، غیرت مندو سنو، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سوال کا سننا تھا. علی رونے لگے، خوب گریہ کیا. پھر مولا علی نے فرمایا جاننا چاہتے ہو مرد کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مرد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح خیبر ہو، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو تازیان مارے جائے. یہ مرد کی سب سے بڑی مصیبت ہے. کھڑے ہو جاؤ، ماتم کرو، سب کھڑے ہو جاؤ. یا زہرا یا علی یا زہرا یا، بلند آواز سے یا زہرا یا زہرا. مولا امام زمانہ، آپ یقیناً آج رات تو جنت البقیع میں ہوں گے. مولا جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آ جائیے. اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، بلند آواز سے اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. شب شہادت بی بی زہرا، سب مولا کو بلائیے. اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل. میں گنہگار ہوں مولا، میں خطا کار ہوں مولا، میں گنہگار ہوں مولا، میں خطا کار ہوں مولا. پر حسین ابن علی کا، پر حسین ابن علی کا میں عزادار ہوں مولا. اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام. سب نہیں پڑھ رہے، بلند اللہ جل اللہ جل اللہ جل. مولا امام زمانہ، آپ کو مولا حسین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، آپ کو بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. عزادارو، بی بی زہرا کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھیں، مولا حسین کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھیں. ہائے عجب نہیں جب مولا حسین کی پسلیاں ٹوٹی ہو. مولا حسین نے رو کر کہا ہائے اماں
اماں آپ کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھی